بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال اور دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات پر آج پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں ملک کی اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ کئی گھنٹے تک جاری رہنے والے ان کیمرہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر سیاسی قیادت نے شرکت کی، جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور DGI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک سمیت اعلیٰ عسکری حکام بھی شریک ہوئے، لیکن اس اجلاس میں PTI اور اس کی اتحادی جماعتیں شریک نہیں ہوئیں۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امین گنڈا پور اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم شہباز شریف نے خود اعلامیہ پڑھ کر سنایا، جسے بعد میں TV پر نشر بھی کیا گیا۔ آج کے اس اجلاس میں قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی واضح الفاظ میں شدید مذمت کی۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیتے ہوئے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر زور دیا۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹ کے انسداد اور دہشت گردی و جرائم کے گٹھ جوڑ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے، اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور اس کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات پر زور دیا۔ کمیٹی نے حزب اختلاف کے بعض اراکین کی عدم شرکت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بارے میں مشاورت کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ I will put the declaration to the committee. The question is that the declaration as moved be adopted. All those in favor of the declaration may say aye. Aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the declaration is adopted unanimously. جبکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی سلامتی سے بڑا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے۔ پائیدار استحکام کے لیے قومی طاقت کے تمام عناصر کو ہم آہنگی کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی جنگ ہے۔ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لہٰذا ملک کی سلامتی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کے تحفظ کے لیے یک زبان ہو کر، اپنے سیاسی اور ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک بیانیہ اپنانا ہوگا۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ ہمیں بہتر گورننس اور مملکت پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم کب تک ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پر بے پناہ جانوں کی قربانی دیتے رہیں گے؟ ہم گورننس کے گیپس کو کب تک افواج پاکستان اور شہداء کے خون سے بھرتے رہیں گے؟ علماء سے درخواست ہے کہ وہ خوارج کی طرف سے اسلام کی مسخ شدہ تشریح کا پردہ چاک کرے۔ آرمی چیف نے کہا کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ان دہشت گردوں کے ذریعے کمزور کر سکتے ہیں، آج کا دن ان کو پیغام دیتا ہے، آج کا دن پیغام دیتا ہے کہ ہم متحد ہو کر نہ صرف ان کو بلکہ ان کے تمام سہولت کاروں کو بھی ناکام کریں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہے، جو کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اجلاس سے بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ جو آگ پاکستان میں لگی ہے، ارد گرد رہنے والے یہ مت سمجھیں کہ ان تک نہیں پہنچے گی۔ دہشت گردوں کی مالی مدد کرنے والوں کا بھی پتہ لگانا ہوگا۔ افغانستان میں دہشت گردوں کا معاملہ بھرپور انداز میں سفارتی سطح پر اٹھانا ہوگا۔ دنیا کو بھی افغان حکومت کے کردار سے آگاہ کرنا ہوگا۔ اپنی خارجہ پالیسی کو مزید مؤثر بنانا ہوگا۔ بیرونی دنیا بھی یہ سب معاملات دیکھے۔ دنیا خود کو اس خطے سے الگ تھلگ نہیں رکھ سکتی۔ پیپلز پارٹی پاکستان سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہر طرح کی مدد کو تیار ہے۔ یہ اہم قومی مسئلہ ہے جس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ان کیمرہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کو یہاں نہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ مجھ سے مشورہ کرتے تو میں ان کو اجلاس میں آنے کا ضرور کہتا۔ 1988 سے اس ایوان کا حصہ رہا ہوں، آئین سے وفاداری کا حلف اٹھاتا رہا ہوں۔ استاد کو شہید کہوں گا لیکن مارنے والے کو مجاہد نہیں کہہ سکتا۔ پہلے بھی مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں نے فتویٰ دیا ہے۔ ہم نے بھی کہا ہے کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشت گرد ہے۔ دہشت گردی کا کوئی مذہب اور فرقہ نہیں ہوتا۔ سیاسی قیادت اور قوم کو کسی مخمصے کا شکار ہوئے بغیر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس ایشو پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دینے والے ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ آج کے دن بھی اپوزیشن نے ریاست کی بجائے ایک شخص کو ترجیح دی۔ عوام کو ان کا اصل چہرہ دیکھنا چاہیے۔ ہم نے سابق دور حکومت میں دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا۔ PTI کے دور میں پھر افغانستان سے دہشت گردوں کو لا کر یہاں بسایا گیا۔ ان دہشت گردوں کی وجہ سے آج
ایک بار پھر پورے ملک میں بے چینی کی کیفیت ہے۔ تحریک انصاف اور اس کے اتحادی محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا اور اختر مینگل نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جس پر حکومت کڑی تنقید کر رہی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان نے بھی پی ٹی آئی کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا، اور دوسری طرف خود پی ٹی آئی میں بھی اس معاملے پر شدید کنفیوژن اور فیصلہ سازی کا واضح فقدان سامنے آیا، اور ایک بار پھر جیل سے باہر موجود قیادت کے بااختیار ہونے پر سوالات اٹھ گئے۔ یہاں تک کہ پارٹی کی اکثریت اجلاس میں شرکت کی حامی تھی اور کل رات تک فیصلہ بھی یہی تھا، مگر پھر رات گئے اچانک فیصلہ بدل دیا گیا۔ کل دن میں جب اس حوالے سے قیاس رائیاں جاری تھی کہ تحریک انصاف اس اجلاس میں شرکت کرے گی یا نہیں، تو ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنے جا رہی ہے۔ ہمیں اس حوالے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، تاہم پارٹی اجلاس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ مگر اسی دوران پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے اجلاس میں شرکت کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی غیر موجودگی میں یا ان کو اعتماد میں لیے بغیر اس اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی تھوڑی دیر تک ایک میٹنگ جو ہے وہ اس کو کنوین کرے گی، اس میں وہ پولیٹیکل کمیٹی کے جو زعماء ہے وہ فیصلہ کریں گے، مگر ان جنرل ان پرنسپل نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بریفنگ ہے پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ اس میں شمولیت کر بھی رہے ہیں اور ہمیں اس پہ کوئی ایسا اعتراض نہیں۔ یعنی ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے اس کیمرہ بریفنگ میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سیاست کا ایک جو ہے وہ عمران خان ہے، 000 جتنے بھی ملے کوئی حل نہیں نکلتا، کیونکہ عوام کا اس پہ اعتماد ہے اور لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس کی حیثیت اس پر کیمرہ بریفنگ کی یا اسی طرح کوئی حیثیت اس ٹائم بنے گی جب عمران خان ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں مشاورت کے بعد اکثریت سے فیصلہ ہوا کہ آج ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی شریک ہوگی۔ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرادی کی خبر کے مطابق بیرسٹر گوہر خان سمیت متعدد رہنماؤں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے حق میں دلائل دیے، جبکہ جنید اکبر کی جانب سے عمران خان سے مشاورت کا کہا گیا۔ بعد میں خود جنید اکبر نے تصدیق کر دی کہ انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی مخالفت کی تھی، مگر اکثریت رائے سے اجلاس میں جانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات آپ کی نہیں ہوئی ہے، مسلسل نہیں ہو رہی ہے، تو پھر یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کل کے اجلاس میں شرکت کرنے؟ یہ ابھی پارلیمانی کمیٹی میں کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا تھا، میرا تو وہاں بھی یہ تھا کہ ہمیں اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے جب تک خان صاحب کی انپٹ نہ ہو، خان صاحب کو اعتماد میں نہیں لیا جائے اور خان صاحب سے رہنمائی نہیں لی جائے، تو اس وقت تک ہمیں اس میں نہیں۔ لیکن اکثریت کی رائے یہ تھی کہ ہمیں وہاں جا کے ہمیں سننا چاہیے اور اپنی بات جو ہے وہاں پر کہنا چاہیے۔ دوسری اکثریت سے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کل چلے جائیں۔ صرف یہی نہیں، پی ٹی آئی نے اجلاس میں شریک ہونے والے 14 اراکین کے نام بھی اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیے تھے۔ ناموں کی تصدیق خود بیرسٹر گوہر خان نے بھی کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم جائیں گے، ہمیں بتایا گیا کہ 6 MNAs کے نام دے دیں اور اس میں سینیٹرز کی بھی آپ نام دے دیں۔ سینیٹر کی طرف سے شبلی فراز صاحب ہوں گے، علی ظفر صاحب ہوں گے، اور پارلیمنٹ کی طرف سے MNAs کی طرف سے میں ہوں، عمر ایوب صاحب ہے، اسد کیسر صاحب ہے، زرتاج گل صاحبہ، حامد رضا صاحب ہے، عامر ڈوگر صاحب ہے، باقی بھی ساتھی ہیں۔ تاہم تحریک انصاف یہ مطالبہ بھی رکھ رہی تھی کہ اجلاس سے پہلے عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، لیکن اس مطالبے کو اجلاس میں شرکت سے مشروط نہیں کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے کل رات 9:58 پر جاری ہونے والے پی ٹی آئی کے اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی کے چیف ویپ عامر ڈوگر کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں عامر ڈوگر نے پارلیمنٹ کے نیشنل سیکیورٹی سیشن سے پہلے عمران خان سے ملاقات کا مطالبہ کر دیا ہے اور موقف اختیار کیا ہے کہ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے 3 رکنی پارلیمانی وفد کو پارلیمنٹ کے سیشن سے پہلے عمران خان سے ہدایات لینے کے لیے میٹنگ کی اجازت دی جائے۔ عامر ڈوگر کے مطابق اسپیکر ایاز صادق اور وزراء نے متعلقہ لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور ملاقات کروانے کا یقین دلایا ہے۔ اگر ہماری ملاقات نہیں کروائی جاتی تو پھر بھی ہم حکومت کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے اور پارلیمنٹ میں عمران خان کا موقف پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر درخواست کی گئی کہ اجلاس سے پہلے عمران خان سے ملاقات کروانے کے لیے سہولت کاری کریں تاکہ ان سے رہنمائی لے سکیں۔ اس دوران بھی پی ٹی آئی کی جانب سے اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اجلاس میں شرکت کے لیے دیے گئے ناموں پر آپس میں اختلافات سامنے آنا شروع ہو گئے تھے۔ عامر ڈوگر پر تنقید کی جا رہی تھی۔ حیدر شرازی کی خبر کے مطابق پی ٹی آئی کور کمیٹی کے بیشتر اراکین نے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے لیے دیے گئے ناموں پر اعتراض کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اراکین کی رائے تھی کہ عامر ڈوگر کو سیاسی اور کور کمیٹی کی مشاورت کے بغیر نام نہیں دینے چاہیے تھے۔ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک نے اپنے بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھجوائے گئے ناموں پر شدید تحفظات ہیں۔ جن اضلاع میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے ان میں میرا ضلع کرک بھی شامل ہے۔ چیف ویپ عامر ڈوگر کے فیصلے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی اجلاس میں شرکت کے لیے آمادگی ظاہر کر رہی تھی، تاہم غیر مشروط مطالبہ بھی کر رہی تھی کہ اجلاس سے پہلے عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ پھر آپس میں اختلافات بھی سامنے آ رہے تھے، لیکن اس دوران تقریباً رات 12 بجے اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخنزادہ حسین نے اعلان کر دیا کہ تحریک تحفظ آئین نے پاکستان کی قیادت میں
قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن قیادت کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد ہی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کو عمران خان کے ساتھ ملاقات سے مشروط کر دیا گیا۔ تقریباً رات 2 بجے پارٹی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی میں شرکت کے بارے میں گفتگو کی گئی اور تمام اراکین نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں اس وقت تک شرکت نہیں کرے گی جب تک ہماری قیادت کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور پھر آج صبح پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن کی قیادت نے باضابطہ پریس کانفرنس کی اور اجلاس کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کو پرول پر رہا کر کے اس پورے عمل کا حصہ بنایا جائے، ساتھ ہی انہوں نے فوجی آپریشن کی بھی مخالفت کی۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ کوئی ملٹری آپریشن بذات خود کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ کے سامنے ایک شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہے تو آپ بھی اس کا مقابلہ بندوق سے کریں گے، اس حد تک تو آپ نے ملٹری آپریشن کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خون بہا کر، مار دھاڑ کر کے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے آپ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے تو یہ نہیں ہوگا۔ ہم یہ التجا کرتے ہیں کہ عمران خان کو پیرول پہ رہا کیا جائے، اس تمام عمل میں شامل کیا جائے، ہماری فی الفور عمران خان سے ملاقات کرائی جائے۔ عمر ایوب صاحب نے کل ایک خط لکھا ہے اسپیکر کو جس میں یہ تمام بات واضح کر دی ہے ہمارا جو موقف ہے۔ ہم نے ایک کمیٹی ضرور تشکیل دی تھی لیکن ہماری سوچ بالکل اب واضح ہے۔ ہمارے اکابرین جو ہیں ان سے ہماری مشاورت ہوئی ہے، پارٹی کے اندر مشاورت ہوئی ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ایک بڑے قومی ڈائیلاگ میں ہے جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو کلیدی حیثیت حاصل ہوگی۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو باقی سب ڈھکوسلا ہے۔ جبکہ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ اس میٹنگ میں ہمیں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ تاثر دیا جائے کہ آپریشن کے لیے اپوزیشن بھی آن بورڈ ہے۔ اس الیجیٹمیٹ پارلیمنٹ، الیجیٹمیٹ وزیر اعظم کی دعوت پہ کیسے جائیں اور پھر مخصوص 15 لوگ؟ اصل میں ہمیں پسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو گئی، تحریک انصاف کے یہ اکابرین آئے تھے اور تحفظ یعنی پاکستان کی تحریک یہ اکابرین آئے تھے اور آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ اے پی سی کہیں اس میٹنگ میں دے ہیو ٹو فیسیلیٹیٹ پریزنس آف عمران خان، نواز شریف بھی ہو، فضل الرحمان بھی ہو، جماعت اسلامی والے بھی ہوں، پیپل پارٹی ہم ہو، پاکستان کے بچاؤ کا راستہ نکل آئے گا۔ اس پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان موجود نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد بیرسٹر گوہر خان اور سلمان اکرم راجہ سمیت پی ٹی آئی کے وکلاء رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ بیرسٹر گوہر خان جب ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو صحافیوں نے ان سے اجلاس میں شرکت کے فیصلے کے حوالے سے سوالات کیے تو بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ جب پارٹی فیصلہ کر لے تو میں اس پر کمنٹ نہیں کر سکتا، میں بطور چیئرمین بھی اکیلے فیصلے نہیں کر سکتا۔ میں ایون اگر میں چیئرمین بھی ہوں تو میرے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ میں سنگل پرسن فیصلہ کر لوں۔ پارٹی نے کچھ کنڈیشنز رکھی کہ پہلے خان صاحب کے ساتھ ملاقات اور پھر کہے، یہ تو ہم نے لیٹر بھی لکھا تھا۔ بیرسٹر صاحب تاثر ہے کہ قومی سلامتی کے معاملے پہ آپ لوگ ہمیشہ کوئی نہ کوئی لکونہ نکالتے ہیں۔ کبھی ہم لکونہ نہیں نکالیں گے اور بڑا کیٹیگوریکلی ہم نے کہا تھا اور میں نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ دہشت گردی میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے، اس میں کوئی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ دہشت گردی بھی سب کو یونائٹ ہونا چاہیے، ون نیریٹو ہونا چاہیے اور سب اکٹھے لڑیں۔ یہ پاکستان کا کاز ہے، یہ ملک اور قوم کا کاز ہے۔ پاکستان رہے گا تو سب لوگ اپنا۔ آپ کی پارٹی کا یہ فیصلہ آپ سمجھتے ہیں بر وقت اور ٹھیک فیصلہ ہے؟ میں ذاتی فیصلہ نہیں کر سکتا، میرا ذاتی فیصلہ نہیں۔ آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اس فیصلے کو؟ فیصلہ کرے تو پھر اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بہتر فیصلہ؟ وہ پھر میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے۔ مگر پھر عمران خان سے ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ عمران خان نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کے سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی تائید کر دی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے میٹنگ میں اس وقت تک پیش نہیں ہوں گے جس وقت تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ خان صاحب نے اس کی تائید کی ہے۔ خان صاحب کا باہر ہونا، اس ملاقات میں شرکت کرنا لازم تھا اور خان صاحب نے تائید کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل پارٹی کا ڈیسیجن تھا کہ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شرکت نہ کرے، اس بات کی بھی خان صاحب نے آج تائید کی ہے۔ ساتھ ہی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ان کی بہنوں اور وکلاء کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی کی ذرائع سے خبر کے مطابق عمران خان کے ساتھ ملاقات میں -1 فارمولے کا ذکر ہوا۔ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کے اے پی سی یا قومی سلامتی کمیٹی میں جانے کے فیصلے پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا۔ عمران خان نے کہا کہ اے پی سی یا قومی سلامتی کمیٹی میں نہ جانے کا فیصلہ بہتر تھا۔ عمران خان نے محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو سراہا۔ عمران خان نے اختر مینگر کے فیصلے کو درست قرار دیا۔ عمران خان نے کہا کہ میں اگر محمود خان اچکزئی کی جگہ ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا۔ غیر منتخب نمائندے اور حکومت کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق عمران خان نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کے لیے پیغامات بھی بھجوا دیے ہیں۔ آج پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی نہیں گئی، لیکن اس اجلاس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت وفاقی کابینہ کے اراکین اور دیگر سیاسی قیادت بھی شریک ہوئی۔ ان رہنماؤں میں وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شامل تھے جنہوں نے خطاب بھی کیا۔